الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صلوات بر محمد وعلى اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں ایک نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا، اگرچہ اس میں نہ مجھے شک ہونا چاہیے اور نہ آپ کو، کہ ذکر کی مجلس، ذکر کی محفل، مجلس امام حسین، چاہے ایک بندہ بیٹھا ہو، دو بندے بیٹھے ہو، چار بندے بیٹھے ہو، اس کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں آتی، اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ بندے کتنے ہیں، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ وہاں پر بیان کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک ڈیکورم ہوتا ہے۔ کل 7:42 پہ مجلس شروع ہوئی تھی، آج 7:30 شروع ہوئی، تو جو کل آئے ان کو یہی توقع ہوگی کہ آج بھی وہی ٹائم ہوگا۔ نتیجتاً جو لوگ زحمت کر کے آتے ہیں، لیٹ آ کر جو چیز کھوتے ہیں، اس میں ہم پھر ذمہ دار ٹھہرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ٹائمنگ کا اس لحاظ سے خیال رکھا جائے کہ ایک ہی ٹائم پہ ہو، چاہے لیٹ ہو چاہے جلدی، اور لوگ بھی اس کے پھر عادی ہو جائیں گے، نتیجتاً چاہے 2 بندے ہوں یا 200 بندے ہوں، انشاءاللہ تعالی مجلس پربار اور پرفیض ثابت ہوگی۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ آج کے لیے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے ائمہ علیہ السلام کی فکری اور سیاسی زندگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر علماء اپنی مرضی سے بولیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان موضوعات کو اٹھایا جائے جس سے لوگ زیادہ نعرے لگائیں، زیادہ جوش میں آئیں۔ عام طور پر ہوتا یہی ہے، لیکن جب موضوع دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موضوع کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ایک دفعہ آپ مجلس سجاتے ہیں لوگوں کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ایک دفعہ آپ سجاتے ہیں مجمع اکٹھا کرنے کے لیے، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے وہ مجالس جس میں ضرورت کے مطابق موضوعات اٹھائے جائیں، جس موضوع کی ضرورت ہے، جیسے فرض کریں آپ اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کا معائنہ کر کے آپ کی ضرورت کی دوا آپ کو دیتا ہے تو اس سے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ڈاکٹر بجائے آپ کی ضرورت کی دوا دینے کے آپ کی پسند کی دوا دے تو اس سے یقیناً آپ صحت مند نہیں ہو سکتے۔ ہمارا معاشرہ پسند کی دوا لینے کا عادی ہو چکا ہے۔
ہماری مشکل یہ ہے، ضرورت کی نہیں۔ آج جس چیز کی دینی حوالے سے ہمارے مدارس میں، ہماری مساجد میں، ہماری تربیت گاہوں میں، ہمارے اسکولوں میں ضرورت ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ ضرورت کیا ہے؟ وٹامن کی کمی ہے تو وٹامن دیں، اگر خوراک میں کوئی مشکل ہے تو خوراک تبدیل کر دیں۔ اجتماعی طور پر ہماری اجتماعی زندگی میں اگر عقائد میں کوئی ضعف ہے تو عقائد کی تربیت کریں، تقویت کریں۔ اگر اخلاق میں کوئی ضعف ہے تو اس اخلاق کی ترمیم کریں اور وہ اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کریں جو نبی کریم اور ان کی آل کے دیے ہوئے اس ڈھانچے میں موجود ہے۔ لہذا ضرورت کے مطابق گفتگو یہ حقیقی معنوں میں اہل البیت علیہ السلام کی مجلس کا خاصہ ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم خود ائمہ اطہار علیہ السلام کے کلام پر غور کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ نکلم الناس بقدر عقولہم، ہم انسانوں سے ان کی عقلوں کے مطابق اور ان کی سطح اور ضرورت کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، یعنی نہ اس سے زیادہ ڈوز دیتے ہیں نہ اس سے کم، اور وہی دیتے ہیں جو لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہم نے بنیادی طور پر مذہب کو اپنی زندگی کے اس پورے سانچے کے اندر ایک سائیڈ بزنس کے طور پر رکھا ہوا ہے، یعنی میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ سائیڈ بزنس کا مطلب کیا ہے کہ ہم پیدائش سے لے کر موت تک ہماری پوری توجہ، اگر اس توجہ کو آپ 100 حصوں میں تقسیم کریں تو 95% ہماری توجہ دنیا اور دنیا سے متعلق امور کی طرف ہے، اور ان امور کے لیے ہم صبح جاگنے کے بعد رات سونے تک اپنی ساری فکری توانائیاں، ساری جسمانی توانائیاں، ساری انفرادی اور اجتماعی توانائیاں صرف کرتے ہیں، اور وہ جو 5% بچتا ہے وہ اپنی تسکین کے لیے مذہب پر صرف کرتے ہیں۔ تسکین کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ دین اور مذہب ہماری فطری ضرورت تو ہے، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک انسان ہے تو اس کی ضرورت مذہب ہے، چاہے وہ مذہب بدھ مذہب ہو، چاہے وہ ہندو مت ہو، چاہے وہ سکھ مذہب ہو، چاہے وہ اسلام ہو، چونکہ مذہب انسان کی فطرت کی اس پیاس کو بجھانے کا ذریعہ ہے۔ اس انسان کو آپ سامنے رکھیں جس کو پیاس لگی ہے، پیاسے انسان کے سامنے، اس کی پیاس بجھانے کے لیے کوئی چیز چاہیے۔ شفاف، صاف اور معطر پانی بھی اس کی پیاس بجھا سکتا ہے، کہوہ چائے بھی، شربت بھی، کوئی اور چیز بھی۔ اب وہ جو چیز اس کی پیاس بجھانے کا اصل ترین اور بہترین ذریعہ ہے وہ پانی ہے، لیکن بعض اوقات انسان پانی کی نیت سے کوئی اور چیز پیتا ہے اور پیاس بجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کے اندر مذہب وہی کام کرتا ہے، یعنی اس کے اندر کی جو خدا پرستی، خدا جوئی اور خدا تک پہنچنے کی پیاس ہے، جو اس کی فطرت کے اندر موجود ہے، اس کو بجھانے کا کام مذہب کرتا ہے۔ اب جھوٹا مذہب ہو تب بھی کرتا ہے، سچا مذہب ہو تب بھی کرتا ہے، لیکن جھوٹے مذہب کے ذریعے سے انسان وقتی تسکین تو حاصل کرتا ہے لیکن دائمی اطمینان کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن جب سچے مذہب کی طرف آئے تو سچا مذہب، سچا دین اور سچا رستہ اس کی فطرت کی تسکین کا ذریعہ بھی ہے، اس کی فکری پیاس کی تسکین کا ذریعہ بھی ہے، اور اس کے قلب کے اطمینان کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ جو قلب کا اطمینان ہے، اس حوالے سے سب سے بڑا سرمایہ ہے انسان کی زندگی میں۔ لہذا قلب کے اطمینان کے لیے ہمیں درست رستے تک پہنچنا بھی چاہیے، اور اس درست رستے پر درست طور پر چلنا بھی چاہیے۔ دو چیزیں ہیں، ایک درست رستے کی تشخیص، مثلا ہم شیعہ ہیں، پیدائشی شیعہ ہیں تو یہ کمال نہیں ہے، لیکن اگر ہم مطالعے کے بعد، سوچنے کے بعد
غور و فکر کے بعد ہم نے اہل البیت کے رستے کا انتخاب کیا ہے کہ یہ رستہ درست ترین رستہ ہے، تو یہ بہترین تشخیص ہے۔ لیکن اس بہترین تشخیص کے ساتھ ایک اور پہلو بھی ہے، اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں، کوئی بھی عمل، اس عمل کے انجام میں دو پہلو ہوتے ہیں، ایک فاعل کا حسن اور ایک فعل کا حسن۔ فاعل یعنی اس کام کا انجام دینے والا، فعل یعنی وہ کام۔ بہترین کام اگر بدترین انسان کرے تو کام تو حسین ہے لیکن فاعل حسین نہیں ہے، اور اگر بہترین انسان بدترین کام کرے تو فاعل تو حسین ہے، حسن رکھتا ہے، لیکن اس کا فعل حسین نہیں ہے۔ اس لیے دین جس چیز کو طلب کرتا ہے وہ حسن فعل بھی ہے اور حسن فاعل بھی ہے۔ یعنی اگر حسن فعل اور حسن فاعل، کام کا درست اور حسین ہونا اور فاعل کا درست اور حسین ہونا، یہ دونوں اگر جمع ہو جائیں تو پھر منزل تک رسائی بالکل آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ایک کمزور ہو دوسرا طاقتور تو انسان اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکتا۔ عام طور پر مسلمانوں میں جو بیماری ہے وہ یہی ہے، نماز فعل کا حسن ہے، حج فعل کا حسن ہے، زکوٰۃ فعل کا حسن ہے، خمس فعل کا حسن ہے، قرآن کی قراءت فعل کا حسن ہے، لیکن فاعل جب تک اندر سے حسین اور صاف ستھرا مطہر نہ ہو، یہ حسن فعل اس فاعل کو کمال تک نہیں پہنچا سکتا۔ کمال تک پہنچنے کے لیے خود فاعل کا اندر سے پاکیزہ اور حسن کا حامل ہونا ضروری ہے۔ لہذا جب ہم اپنے لیے پیشوا کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آیا اس پیشوا میں حسن فعل کے ساتھ حسن فاعلی بھی ہے یا نہیں ہے۔ نبی کریم نے جن افراد کی تربیت کی ہے ان میں دو طبقات ہیں، ایک وہ جو خود نبی کی طرح سے حسن فعل کے بھی حامل ہیں اور حسن فاعل کے بھی حامل ہیں، جن کو ہم اہل البیت کہتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ اہل البیت کے ساتھ جن کے اندر یہ دونوں خصوصیات موجود ہیں، حسن فعل بھی اور حسن فاعل بھی، وہ بھی ایک طبقہ ہے۔ لیکن ایک طبقہ وہ ہے جن میں حسن فعل تو نظر آتا ہے، حج کے میدان میں آپ کو سارا عرفات بھرا نظر آئے گا، منا آپ کو بھرا نظر آئے گا، مزدلفہ میں آپ کو آبادی نظر آئے گی، اتنی بڑی تعداد، روزے میں آپ کو سارے لوگ روزہ دار نظر آئیں گے، لیکن میدان عمل میں خود ان کے اپنے حسن کو دیکھا جائے تو وہ حسن آپ کو کہیں پر بھی نظر نہیں آئے گا۔ ائمہ اس حوالے سے ایک معیار ہے کہ اس معیار کو اگر انسان پکڑ سکے تو حسن فعل تک بھی پہنچتا ہے اور حسن فاعل تک بھی پہنچتا ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ اب اسی موضوع کے حوالے سے عرض کروں گا، ائمہ اطہار نے جو دین ہمیں دیا ہے نبی کریم سے لے کر، اس پر غور کیجئے گا۔ نبی کریم نے ایک ایسے معاشرے میں قیام فرمایا جو جہالت اور نادانی کے حوالے سے اس سے بڑھ کر جہالت میں گھرا ہوا معاشرہ کوئی نہیں تھا۔ لہذا نبی کریم کا جو پہلا شعار ہے وہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ۔ لا الہ الا اللہ یعنی ایک خاص دائرے کے اندر انسانوں کو داخل کرنا۔ اس مومنٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو محنت کی وہ محنت 23 سال تک رہی۔ اس 23 سال میں انسانوں کی ایک جماعت تیار ہوئی، لیکن کیا ان کے اندر اس فاعلی حسن کے حوالے سے وہ کمال بھی پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں، ابھی اس کے لیے بڑا ٹائم چاہیے، بڑا ٹائم چاہیے۔ ایک شخص کو آپ نے شراب کا نشہ چھڑا کر، جوئے کا نشہ چھڑا کر، ظلم کا نشہ چھڑا کر، طاقت پر جو گھمنڈ ہوتا ہے اس کا نشہ چھڑا کر لا کر توحید کے دائرے میں داخل کیا ہے، تو وہ اب ان
ماضی کی جاہلانہ رسوم اور عادتوں سے نکلتے نکلتے بڑا ٹائم لگاتا ہے، ایک دن میں اس میں تبدیلی کوئی نہیں آتی، اور وہ بھی عرب جاہلیت جیسے معاشرے کے اندر۔ لہذا نبی کریم کو 23 سال لگے لوگوں کی ایک جماعت تیار کرنے میں، لیکن وہ جو جماعت تیار ہوئی ان میں کچھ لوگ ابو ذر جیسے پیدا ہوئے، کچھ لوگ سلمان جیسے پیدا ہوئے، کچھ لوگ مقداد جیسے پیدا ہوئے، کچھ لوگ بلال جیسے پیدا ہوئے، کچھ لوگ، لیکن کیا سب ایسے تھے؟ نہیں، بالکل سب ایسے نہیں تھے۔ اسی طرح جس طرح سے انبیاء میں فرق ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم بعضا، بعض رسولوں کو دیگر بعض رسولوں پر ہم نے فوقیت دی ہے، ان کا درجہ زیادہ ہے۔ کیوں؟ ان کی سطح کی وجہ سے۔ یہی صورتحال عام انسانوں میں بھی ہے، یہی صورتحال تربیت یافتگان دربار نبوی کا بھی ہے، ان کی بھی ہے۔ اس لیے خود نبی کریم کی محضر میں تشریف فرما ان صحابہ میں مختلف کیٹیگریز اور مختلف درجات ہیں۔ ان درجات میں کوئی سلمان ہے، لیکن سلمان کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے۔ ابو ذر کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے۔ مقداد کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے۔ علی ابن ابی طالب کی تو صورتحال ہی اور ہے، وہ پر کسی اور دنیا کی شخصیت ہے۔ لہٰذا اگر آپ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تربیت یافتہ لوگوں کو دیکھیں تو آپ کو مختلف نوع افراد نظر آئیں گے۔ اس لیے نبی کریم نے اب ہمیشہ تو نہیں رہنا، واپس چلے جانا ہے۔ اب نبی کریم کو اپنی جگہ ایسا فرد چاہیے جس کے پاس نبوت کا منصب تو نہ ہو، چونکہ نبی خاتم النبیین ہے، لیکن باقی تمام اوصاف میں، تربیت میں، پاکیزگی میں، نورانیت میں، اللہ سے وصل میں، اور اپنے انسانی کمالات اور انسانی خصوصیات کے کمال اور معراج میں وہی خصوصیات ہوں جو نبی کے اندر موجود ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ ان انسانوں کی تربیت میں وہ کمال حاصل نہیں کر سکتے، وہ تربیت نہیں کر سکتے جو مطلوب ہے۔ اور تربیت کا یہ جو پروسیس ہے، جب ایک لمبا ٹائم گزرتا ہے تو وہ اعمال جو انسان عموماً انجام دیتے ہیں، نسل در نسل طاقتور سے طاقتور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہر آئندہ آنے والی نسل گزشتہ نسل کی نسبت زیادہ طاقتور اور زیادہ با ایمان ثابت ہوتی ہے۔ یعنی یہ چیزیں کلچر کے طور پر، تہذیب کے طور پر آئندہ آنے والی نسلوں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے جیسے فہم انسانی میں اضافہ ہوتا ہے، شعور انسانی میں اضافہ ہوتا ہے، ویسے ویسے اس کے اندر گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ ابتدائی مسلمان اور نبی کی زندگی کے آخری مسلمانوں میں فہم کے اعتبار سے بڑا فرق ہے، اور اسی طرح سے نبی کریم کی رحلت کے زمانے کے مسلمان اور امیر المؤمنین کی حکومت اور ان کی خلافت کے دور کے مسلمانوں میں فکری اعتبار سے بڑا فرق ہے، تعداد میں بھی، وسعت میں بھی، گہرائی میں بھی۔ اور یہی کیفیت امام حسن کی ہے، یہی کیفیت امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے، انسان کی فکر میں وسعت اور دل میں گہرائی، اس کے افکار میں گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ ایک مثال ہے کہ نبی کریم کی بارگاہ میں دو افراد آئے۔ ایک فرد آیا، کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیے، میں بڑا مصروف رہتا ہوں، مجھے سارا دین اور آپ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو مجھے بتائیے میں کیا کروں کہ میں نجات پا جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس آیت پر عمل کر لو، ایک آیت، صرف ایک آیت۔ کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے مثقال کے ذرے برابر، سوئی کے نوک کے برابر نیکی کی، وہ نیکی اس کے سامنے آئے گی، اور جس نے اس کے برابر برائی کی، وہ برائی اس کے سامنے آئے گی۔ وہ شخص اٹھا، کہا یا رسول اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری گتھی سلجھا دی، میری الجھن دور ہو گئی۔ نکل گیا اور چلا گیا۔ نبی کریم کے ارد گرد جو صحابہ کرام تھے، جو ایک عرصے سے موجود تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بڑا بے ادب انسان تھا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس کو آپ فیض پہنچانا چاہتے تھے، وہ ایک ہی جملہ سن کے بھاگ گیا،
فرمایا نہیں، جب آیا تھا تو سائل بن کر آیا تھا، واپس گیا ہے تو اسلام شناس بن کر گیا ہے۔ ایک جملہ انسان کی زندگی کو چینج کرتا ہے، لیکن وہ جملہ اگر اس کی زندگی کی بنیاد بن جائے تو وہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ قرآن کریم ہی کا، کہ کچھ لوگ قرآن کریم پڑھ رہے تھے، سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے، یہی جو ہم عام طور پر میں اور آپ پڑھتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی اس سورے کی۔ فرمایا کہ تم پڑھو، یہ نہ دیکھو تمہیں سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، تم اس کو حفظ کرو، تم اگلی نسلوں تک منتقل کرو حفاظت کے ساتھ۔ ایک وقت آئے گا، ایک ایسی نسل آئے گی اس کو اس سورت کی سمجھ بھی آ جائے گی۔ یعنی تم نے اللہ کے دیے ہوئے کلچر کو اپنی حد کے اندر جذب کرنا ہے اور اپنے سے اگلی نسل تک پہنچانا ہے، اس نے اگلی نسل تک پہنچانا ہے، اس نے اگلی نسل تک پہنچانا ہے، اور ہر نسل تک جب وہ پہنچے گی تو وہ نسل گزشتہ ان تجربات کے نتیجے میں باقی نسلوں سے زیادہ آگاہ ہوگی اور اس کی اگلی نسل اس سے زیادہ آگاہ ہوگی۔ نتیجتاً ایک وقت آئے گا جب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے لیے سورہ اخلاص کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا، بڑی آسانی سے سمجھیں گے۔ سر الصلاۃ امام خمینی کی کتاب ہے، اسرار الصلاۃ امام خمینی کی کتاب ہے، اسرار نماز انہوں نے بیان کیے لیکن بڑے عرفانی پیرائے میں۔ تو اسرار الصلاۃ میں، سر الصلاۃ نہیں، سر الصلاۃ مختصر ہے، اسرار الصلاۃ بڑی تفصیلی ہے۔ اسرار الصلاۃ میں ایک باب میں آ کر وہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، چونکہ روایت اصول کافی کی ہے، بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں وہ جو رسول کریم نے فرمایا تھا نا کہ اس سورہ اخلاص کو پڑھو، دوسروں تک پہنچاؤ، ایک نسل آئے گی جس کو سورہ اخلاص کی سمجھ آئے گی، وہ نسل ہم ہیں۔ امام خمینی نے یہ لکھا ہے کہ وہ نسل ہم ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان فکری طور پر زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ فکری ارتقاء پاتا ہے اور اوپر کی طرف سفر کرتا ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی میں بھی یہی چیز ہے۔ امیر المؤمنین بہت سارے کام نہیں کر پائے، اس لیے کہ اس زمانے کے لوگوں کے اندر وہ گنجائش نہیں تھی، لیکن اصول دے کر گئے۔ امام حسن بہت سارے کام نہیں کر پائے لیکن اصول دے کر گئے۔ ہر دور کے امام نے گزشتہ دور کے ان تجربات اور ان حوادث کے نتیجے میں آنے والی نسل کو اس کی ضرورت کے مطابق نئی چیزیں دیں، لیکن پرانی چیزیں بھی منتقل کی۔ نتیجتاً انسان فکری طور پر ارتقاء کی طرف گیا۔ اس لیے ائمہ اطہار علیہ السلام کی جو مجموعی زندگی ہے، مجموعی زندگی، اس مجموعی زندگی کو شیعہ عقیدے کے مطابق عصمت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ عصمت کی زندگی یعنی معصوم اگرچہ 14 ہے لیکن عصمت کی زندگی 250 سال ہے۔ 250 سال یعنی ان 250 سالوں میں پہلے محمد ہو، اوسط محمد ہو یا آخر، سب کے سب چونکہ معصوم ہیں، اس لیے وہ زمانے کے تقاضوں اور لوگوں کی ضروریات کے مطابق ان تک دین پہنچاتے رہے تاکہ لوگوں کا شعور کا لیول جو ہے بلند سے بلندتر ہوتا چلا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ انہوں نے صرف گھر بیٹھ کر عبادات پر زور نہیں دیا بلکہ ان کی فکری بنیادوں کو مضبوط کرتے رہے۔ اگر آپ امام حسن کے دور میں امام حسین کے دور والے 72 تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو نہیں ملیں گے۔ امیر المومنین کے دور میں امیر المومنین کے جو قریبی ترین اور با اعتماد ترین اصحاب ہیں ان کی تعداد آپ گن لیں۔ فکری میں بات کر رہا ہوں، فکری حوالے سے پختگی کی اس سطح پر پہنچے ہوئے ہوں، وہ کربلا کی اس تعداد کے برابر نہیں ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کیوں؟ اس لیے کہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء پاتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک دفعہ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ کربلا میں 2 کردار ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ ایک زہیر ابن قین کا کردار ہے۔ زہیر ابن قین وہ ہیں جو امام حسین سے دامن بچا کے جانا چاہ رہے تھے، امام حسین نے بلایا ہے کہ آپ آئیے، اور جب خط ملا، پیغام ملا، ایلچی نے آگے خبر دی،
دعوت دی تو آپ آئے، اور امام حسین سے ملنے کے بعد جب انہوں نے حضرت امام حسین کا موقف سنا تو کہا یبن رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ ہوں اور آخری وقت تک کھڑا رہوں گا۔ ایک کردار یہ ہے۔ دوسری طرف ایک اور کردار ہے جس کو ہم شمر ابن ذوالجوشن کہتے ہیں۔ ان دو کرداروں کے 20 سالہ ماضی کی زندگی آپ دیکھیں۔ ان 20 سالوں کی زندگی کا مطالعہ ان دو کرداروں کا بتاتا ہے کہ انسان ارتقاء کس طرح سے پاتا ہے۔ ذرا غور کیجیے گا اس بات پر۔ شمر ابن ذوالجوشن صفین کے معرکے میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فوج میں شامل ہے، اور آپ کے لشکر کے ایک حصے کا کمانڈر بھی ہے۔ لیکن گیا کیوں ہے وہاں پر؟ کیا جو بھی امیر المؤمنین کے لشکر میں ہے اپنے کردار کے اعتبار سے مطلوب سطح پر ہے؟ نہیں، ہاں ہے، لیکن اس مطلوبہ سطح پر نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی کسی خاص وجہ کے تحت جا کر معصوم کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ کوئی اپنے نظریات کی وجہ سے، کوئی معاشرے کے پریشر کی وجہ سے، کوئی اس لالچ میں کہ میں وہاں پر جاؤں گا تو مجھے کچھ ملے گا، کوئی کسی کی دشمنی میں کہ میں ادھر جاؤں گا تو ان کو میں خوب مزہ چکھا سکتا ہوں۔ یعنی ہر ایک کے اپنے اہداف ہوتے ہیں۔ ائمہ تربیت کر کے ان لوگوں کو نکھار کر صاف اور ستھرے لوگوں کو سامنے لے آتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں۔ شمر بن ذوالجوشن ایک خاص حصے کا سربراہ ہے، لیکن گیا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کو یہ امید تھی کہ وہاں پر جانے کے بعد اس کو پیسے ملیں گے، اس کو دولت ملے گی، اس کو سیٹ ملے گی، اس کو عہدہ ملے گا، اور اس عہدے سے استفادہ کرتے ہوئے وہ اپنی دنیا بنا سکے گا۔ لہذا امیر المؤمنین کے لشکر میں وہ رہا اور معاویہ کے خلاف لڑتا رہا۔ کہاں؟ صفین میں۔ زہیر ابن قین بھی اسی لڑائی میں موجود تھا، لیکن وہ کہاں تھا؟ وہ معاویہ کے لشکر میں تھا۔ اب آپ تعجب کریں گے، زہیر ابن قین معاویہ کے لشکر میں اور شمر ابن ذوالجوشن امام حسین کے لشکر میں۔ زہیر ابن قین کیوں وہاں پر تھا؟ اس لیے کہ وہ چونکہ دور تھا، اس تک جو خبر پہنچی وہ خبر یہ ہے کہ مدینہ میں بغاوت ہوئی اور بے گناہ خلیفہ کو قتل کیا گیا، تو اس بے گناہ مقتول کی حمایت کو وہ اپنے لیے ایک ایمانی فریضہ سمجھتا تھا۔ نیت ٹھیک تھی، عمل ٹھیک نہیں تھا۔ نیت ٹھیک تھی اس لیے کہ اس نے یہی سمجھا، اور وہ جو سمجھا وہ اس کے دین کا تقاضا تھا، لیکن چونکہ عقل کم تھی، رشد نہیں ہوا تھا، رشد پایا نہیں تھا، اور فہم کے اعتبار سے ہلکا تھا، ادراک کم تھی، اس لیے وہ درست تشخیص نہ دے سکا اور صفین میں امیر المومنین کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ لیکن 20 سال کے بعد، وہ 40 ہجری کی بات ہے اور یہ 60 ہجری کی بات ہے، 60 ہجری میں جب امام حسین علیہ السلام اٹھے، تو امام حسین جب اٹھے تو وہی شخص جو وہاں پر حق سمجھ کر معاویہ کی طرف سے لڑ رہا تھا، اس کو جب یہ ادراک ہوا کہ وہ غلط تھا تو اس نے وہاں سے توبہ کی اور آیا امام حسین کے ساتھ شامل ہو گیا، اور ان شہداء میں اس نے اپنا نام لکھوا لیا کہ آج اگر آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں تو اس زیارت میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں آپ اور آپ کے تمام شہداء وہ ہیں بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي، آپ اور آپ کے تمام ان ساتھیوں پر میں قربان، میرے باپ قربان، میری ماں قربان، میری پوری نسل قربان۔ کس پر؟ زہیر ابن قین پر، حر ابن یزید رعائی پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخر کار انہوں نے اپنا درست رستہ تلاش کر لیا اور پہنچ گئے۔ کیوں پہنچے؟ اس لیے کہ دل میں صداقت تھی، اس لیے کہ وہ درست رستے کی تلاش میں تھے۔ لیکن شمر بن ذوالجوشن امام علی کے لشکر میں ہونے کے باوجود عاقبت بخیر نہیں ہوا، بلکہ عاقبت اس کی تباہ ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے دن سے حق کی تلاش میں نہیں تھا۔ جب حق کی تلاش میں انسان نہ ہو تو پھر کبھی بھی وہ حق کے جادے پر چڑھ نہیں سکتا۔ امیر المؤمنین کے نہج البلاغہ میں جملات پڑھیں آپ۔ امیر المؤمنین 3 طبقات کو بیان کرتے ہیں، میں 2 طبقات کے بارے میں 2 جملے صرف عرض کر دوں۔ فرمایا کہ کبھی بھی صفین کا لشکر
نہروان کے لشکر کی طرح سے نہیں ہے، اور نہروان کا لشکر صفین کے لشکر کی طرح سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ نہروان والے یعنی یہ جو خوارج ہیں، جو بدترین ظالم ہیں، ظلم اور بربریت کے لحاظ سے دیکھیں تو ان سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہے، فرمایا یہ ان کی طرح نہیں ہے اور وہ ان کی طرح نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جب سے آئے ہیں میدان میں وہ حق کی تلاش میں آئے ہیں، لیکن غلطی سے حق کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ خوارج ہیں لیکن ان کو خدا سے محبت ہے، عقل نہیں ہے، تدبر نہیں ہے، غور و فکر نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے، عمق نہیں ہے، تدبر، تفکر، تعقل جس پر قرآن اتنا زیادہ زور دیتا ہے وہ نہیں ہے۔ اس لیے جب عقل استعمال نہیں کرتے تو حق کی تلاش میں چلتے ہوئے باطل کی راہ اختیار کرتے ہیں اور حق کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ غور کریں تو ہمارے درمیان بھی بہت سارے آپ کو نہروانی ملیں گے، حق کی تلاش یہ سمجھ کر کہ میں حق کے رستے پر ہوں، حق کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مرجعیت کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے سپاہیوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے دین کے بہترین مدافع ہستیوں کے مقابلے میں دین سمجھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غلطی کہاں پر ہے؟ عمق نہ ہونے کی وجہ سے، گہرائی نہ ہونے کی وجہ سے۔ ادھر سے امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ لیکن وہ جو صفین والے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے دن سے ہی باطل پر تھے اور باطل ہی پر گامزن رہتے ہوئے وہ حق کو پہچانتے بھی تھے اور حق کے مقابلے کے لیے گھر سے نکلے بھی ہیں۔ اس لیے دونوں برابر نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور میری ذمہ داری یہ بنتی ہے دین کی راہ میں کہ ہم اپنے اندر بھی جہاں حق کے رستے کا تعین ہے اس کے لیے تشخیص کی قوت پیدا کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ گہرائی پیدا کریں۔ عقل کی حکومت ائمہ اہل البیت علیہ السلام نے جہاں پر ہمیں نظریات دیے، ان نظریات کے ساتھ ساتھ سوچنے کی دعوت دی، غور و فکر کی دعوت دی، اور ہمارا ہاتھ تھام کر ہم سے کہا کہ اس رستے پر چلو لیکن تقلیدی ذہن بنا کے نہ چلو، ایک بھئی فلان بندہ یہ کر رہا ہے اس لیے نہیں، اس لیے کہ تم خود سوچ کر اس نتیجے پر آؤ۔ سورہ انفال کی غالباً آیت ہے، آیت میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہی، اس میں جب حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اور مطلوب بندوں کی اوصاف کو بیان کیا ہے اور اس کو تعبیر دی ہے عباد الرحمن سے، تو عباد الرحمن یعنی رحمان کے عباد کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان میں ایک خصوصیت قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ عباد الرحمن وہ ہیں جو اپنے رب کے سامنے بھی جب سجدہ کرنا ہو تو اوندے منہ گرتے نہیں ہیں، بلکہ پہلے سوچتے ہیں، پہلے سمجھتے ہیں، اور سوچنے اور سمجھنے کے بعد پھر اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کی نگاہ میں قیمت کس کی ہے؟ اس کی جس میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب نے کسی بندے کی بڑی تعریف کی، کہا بڑا عبادت گزار ہے، بڑا روزے نماز والا ہے، گریا کرتا ہے، اہل دعا ہے، اہل مناجات ہے، مسجد میں زیادہ ٹائم گزارتا ہے۔ فرمایا کہ یہ بتاؤ اس کی عقل کیسی ہے؟ عقل کیسی ہے کیا مطلب؟ کہا کہ اس کی سوچ اور عقل میں گہرائی کتنی ہے؟ فرمایا، عرض کیا کہ اپنا رسول اللہ تھوڑا سا سیدھا سادہ آدمی ہے۔ کہا کہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ انسان کی قدر و قیمت اس کی عقل کے مطابق ہے، عقل کے مطابق۔ اگر عقل نہ ہو تو پرہیزگار ترین انسان قاضی شرح بن جاتا ہے، جب عقل نہ ہو۔ جب عقل ہو تو پھر حر جیسا لشکر یزید کا سپاہ سالار حسین کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور نجات پا جاتا ہے۔ اس کے لیے گہرائی چاہیے، یہ گہرائی ہمیں اہل البیت کے مکتب سے ملتی ہے، ان کی تربیت گاہ سے ملتی ہے۔ اس لیے اہل البیت کے مکتب کو من حیث مکتب دیکھیں تاکہ اس کے تمام پہلوؤں سے استفادہ کر سکیں۔ اہل البیت کا مکتب انسان کے عقل کی پرورش کرتا ہے۔ اس لیے آپ ہماری کتابوں میں دیکھیں، ہماری سب سے اساسی ترین کتاب کون سی ہے؟ احادیث میں
کافی میں اصول کافی ہے. اصول کافی کا آغاز دیکھیں کہاں سے ہوتا ہے؟ کتاب العقل سے. کتاب العقل سے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ عقل ہے، اور عقل ہی کی پرورش ائمہ اطہار کرتے ہیں. صلوات دیجیے بر محمد و آل محمد. اور جن میں عقل نہیں ہوتی، جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہوتے ہیں، وہ نبی کریم کا حکم سنتے بھی ہیں اور مصلحتوں کی وجہ سے خاموشی اختیار کرتے بھی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ خود نبی کریم کی زندگی کے آخری دنوں میں جب آپ نے فرمایا کہ کاغذ لے آؤ میں لکھ دوں، تو کون لوگ تھے جو خاموش رہے؟ وہی جن میں عقلیں نہیں تھیں، جن کی عقلیں کام نہیں کر رہی تھیں. ورنہ نبی ہے، نبی کہہ رہے ہیں لاؤ، اور وہ صاحبان خاموش ہیں. نبی کریم اعلان ولایت کرتے ہیں، وہاں پر سب مبارکباد دیتے ہیں. نبی کریم کے بعد آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر سوچ، عقل، تدبر پیدا ہو جائے تو انسان کبھی بھی لا تعلق ہو کر ایک طرف نہیں بیٹھ سکتا، تماشائی نہیں بن سکتا. یا انسان حق کی طرف ہوتا ہے یا باطل کی طرف. یہ جو گرے ایریا ہے یہ نفاق ہے، یہ نفاق ہے. اس لیے یا انسان سیاہ ہے یا سفید ہے، یا حق ہے یا باطل ہے. گرے کا مطلب ہے جدھر کا زور چلے میں ادھر کی طرف ہو جاؤں. تو یہ شمر والی پالیسی ہے، یہ امام حسین والی پالیسی نہیں ہے. اس لیے ائمہ اطہار کی تربیت میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ گرے ایریا کوئی نہیں ہے، یا حق ہے یا باطل. یہی وجہ ہے کہ ائمہ اطہار اور ان کی اولادوں نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں. اگر وہ گرے ایریا میں رہتے تو کبھی بھی ان کو اس طرح سے قتل نہ ہونا پڑتا. آپ دیکھیں نبی کریم نے جتنی تاکید اہل البیت کے مقام اور ان کی عظمتوں کے حوالے سے کی ہے، اس معاشرے کے اندر، انسانی معاشرے کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اتنی تاکید ہو. یہ اہل سنت کی روایات میں بھی ہے اور ہماری روایات میں بھی ہے کہ اہل البیت کی محبت، اہل البیت سے عقیدت، اہل البیت کی مودت، یہ ایمان ہے. اور ان پر آپ سلام بھیجے بغیر، ان پر آپ درود بھیجے بغیر، ان کی محبت کو دل میں جگہ دیے بغیر آپ جنت جانے کا تصور ہی نہیں کر سکتے. چاہے آپ نے جتنی نمازیں پڑھی ہوں، جتنے روزے رکھے ہوں. یہ میں بخاری اور مسلم کی روایات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں. یہ شیعہ کسی روایت کا حوالہ نہیں دے رہا، یہ اہل سنت کی روایات ہے. لیکن اس کے باوجود کیوں لوگ اس طرف جاتے ہیں جدھر اہل البیت کی مخالفت لازم آئے؟ اس لیے کہ عقل سے نہیں سوچتے، بلکہ عقل کو ایک طرف رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری مصلحت کس میں ہے. اور دوسرا یہ کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں. ائمہ اطہار کے ہاں لوگ معیار نہیں ہیں، ائمہ اطہار کے ہاں وہ قدریں اور ویلیوز معیار ہیں جن کے تحت انسان نجات پا سکتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم کی ان تمام سفارشات کے باوجود آپ ذرا غور کریں کہ نبی کریم نے امیر المؤمنین کی کتنی سفارش کی ہے، کتنی تعریف کی ہے، کتنی فضیلتیں بیان کی. امیر المؤمنین کو ایمان کا معیار قرار دیا، حق کا معیار قرار دیا، حق کی شناخت قرار دیا، جنت کا مالک قرار دیا، قسیم النار والجنہ قرار دیا. اگر آپ امیر المؤمنین کی فضیلتیں دیکھیں تو آپ شام تک گنتے رہیں، صبح تک گنتے رہیں. میں ان فضیلتوں کی طرف ابھی نہیں جا رہا. اگر آپ یہی حوالہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے دیکھنا چاہیں تو نبی کریم کی وہ حدیثیں اہل سنت نے نقل کیا ہے. سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء اہل الجنہ، تمام دنیا کی عالم کی خواتین سے افضل، نبی کریم کے وجود کا ٹکڑا، وہ شخصیت جس کے چہرے کو آسمان والوں کے لیے سورج کی طرح سے روشنی اور نور کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، زہرا. وہ شخصیت جس کو جہنم سے لوگوں کی نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، فاطمہ. وہ شخصیت جس کو نجاستوں سے انسانوں کی جدائی کا محور قرار دیا گیا ہے، بتول. یعنی اگر آپ ان کی فضیلتوں کو گننا چاہیں تو یہ فضیلتیں اہل سنت کی کتابوں میں.
میں پہلے میرا اتنا مطالعہ نہیں تھا کہ بھئی ان کے ہاں اتنی احادیث ہو سکتی ہیں. ابھی میں نے ایک کتاب ڈھونڈی اہل البیت کے حوالے سے 21 جلدیں ہیں. 21 جلدیں, 21 جلدوں میں ساری کی ساری فضیلتیں ہیں اہل البیت کی, اور ان فضیلتوں کا جو منبع اور مصدر ہے تمام کی تمام اہل سنت کی کتابیں ہیں. تو میں خود جب میں نے مطالعہ کیا تو حیران رہ گیا کہ بھئی جتنی فضیلتیں تشیع کے اندر اہل البیت کے لیے موجود ہیں اتنی کم از کم اہل سنت کے اندر بھی موجود ہیں. جب ہیں تو اس کے باوجود اہل البیت کی طرف نہیں جائیں گے, اہل البیت کے دشمنوں کی طرف جائیں گے. کیوں؟ یہاں پر وہ معیار سامنے آتا ہے, عقل سے آری ہونا, عقل سے پیدل ہونا, سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں سے محروم ہونا. یہ حدیث جتنے طرق سے آپ تک پہنچی آپ سب کو یاد ہے, اور اہل سنت علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی, اور کوئی 5-6% احادیث ایسی ہیں جہاں پر یا راوی ایسے ہیں جنہوں نے عترتی کی جگہ سنتی کہہ دیا, لیکن اس پر ہزار اعتراضات کیے گئے ہیں, یہ اس والے سے غلط ہے, اس والے سے غلط ہے. اس تفصیل میں نہیں جاتا. عترتی پر کم از کم سب کا اتفاق ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل البیت چھوڑ کر جا رہا ہوں, ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا, جب تک ان سے تم متمسک رہو گے. متمسک رہنا یعنی مضبوطی سے پکڑنا, تمسک, تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. لن یفترقا, یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. حتی یردا علی الحوض, جب تک میرے پاس حوض کوثر میں نہ پہنچے. اب اس کے باوجود حدیث بیان کریں گے, حدیث بیان کریں گے, لیکن جب دین لینے کی بات آئے گی تو قرآن سے لینے کو تو قبول کریں گے, اہل البیت سے لینے کو قبول نہیں کریں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ عقل کا عدم استعمال, گہرائی کا نہ ہونا. جبکہ قرآن نے اس آیت میں یا اہل البیت نے اس آیت میں, نبی کریم نے اس آیت اس روایت میں یہ نہیں کہا کہ اہل البیت سے محبت کرو. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, قرآن اور اہل البیت, اور ان دونوں سے محبت کرو. نہیں, حکم دیا کہ تمسک کرو, محبت نہیں تمسک. تمسک کا کیا مطلب ہے؟ مضبوطی سے پکڑو. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب ان کا ہار بنا کے گلے میں ڈالنا نہیں ہے, ان کی تعویذ بنا کے گلے میں پہننا نہیں ہے, بلکہ اپنی زندگی کے امور میں رہنمائی اور حکم ان دونوں سے لینا ہے. جب تک یہ کام نہ کیا جائے تو آپ نے نبی کی بات نہیں مانی. لیکن اس ادراک تک پہنچنے کے لیے جس فہم اور جس شعور کی ضرورت ہے وہ آتے آتے آتی ہے, ایک دم نہیں آتی, اور اس کے لیے عقل چاہیے, تدبر چاہیے. اور ائمہ اطہار اپنے پیروکاروں کے اندر اس عقل اور اس دانش کو مضبوط کرتے ہیں, اس عقل اور اس دانش کو. اس لیے ائمہ اطہار نے جو نظریات ہمیں دیے اس کے اندر پختگی ہے, پختگی. اس لیے اس میں آنکھ بند کر کے عمل کرنا نہیں ہے, بلکہ سوچنا اور سمجھنا ہے. سوچ اور سمجھنے کے بعد پھر اس رستے پر چلنا ہے. جب اس رستے پر آپ سوچ اور سمجھنے کے بعد چلتے ہیں تو پھر آپ کے قدم کبھی بھی نہیں ڈگمگاتے. آپ سن سنا کر اگر چلتے ہیں تو کوئی اور تیز ہوا آئے تو آپ کا رخ بدل جاتا ہے, لیکن جب آپ خود ادراک کے ساتھ چلتے ہیں تو اس کے بعد چاہے بڑی سے بڑی تیز ہوا اور طوفانی ہوا آئے آپ کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. چونکہ موضوع ایسا ہے جس کے لیے ایک اشرہ چاہیے, ایک مجلس نہیں. مشکل یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں مختلف جگہوں سے ذرا سمیٹ کے چند موٹی موٹی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اب ذرا غور کریں کہ رسول کریم نے اہل البیت یعنی کم از کم پنجتن پاک کے حوالے سے جتنی تاکید فرمائی ہے اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ امت کو ان ہستیوں کو اپنے سر کا تاج بنانا چاہیے تھا. لیکن وہی امت ہے جس نے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو شہید کیا, اور جب ان کا جنازہ اٹھا تو رات کی تاریکی میں اٹھا. جب ان کا جنازہ اٹھا تو اس میں بڑے بڑے لوگ شریک ہو ہی نہ سکے, رات کی تاریکی میں اٹھا. اور اگلے دن انہوں نے آ کر اعتراض کیا کہ یا علی ہمیں شریک کیوں نہیں کیا گیا.
اب یہ ساری دنیا پڑھتی ہے یہ حدیث، بخاری میں پڑھتی ہے، مسلم میں پڑھتی ہے، لیکن ان کے سامنے سوال اٹھتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقل استعمال نہیں کرتے. اسی طرح سے امیر المومنین کی اتنی ساری فضیلتیں، لیکن امت کی طرف سے امیر المومنین جیسا جو سلوک ہے، پہلے تو امیر المومنین 25 سال گھر میں گوشہ نشین، ان کے بقول، ہمارے بقول نہیں، وہ اس وقت بھی فعال تھے. اچھا، اس 25 سالوں کے بعد جب ان کو خلافت ملتی ہے، وہ جو 4.5 سال کی خلافت ہے وہ گزرتی ہے 3 بڑی جنگوں میں. امت پہلے، دوسرے، تیسرے خلیفہ کے موقع پر کوئی اس طرح کا رد عمل نہیں دیتی، لیکن علی کے مقابلے میں پوری امت کھڑی ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیا نبی کریم نے علی اور آل علی سے جنگ کا حکم دیا تھا یا ان کے دامن سے متبسل ہونے کا؟ لیکن امت مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک عقل و دانش کو استعمال نہیں کرتی اور سوچنے کے لیے تیار نہیں آئے. یہاں تک کہ امیر المومنین شہید ہو جاتے ہیں. امیر المومنین کی شہادت کے موقع پر المیہ یہ ہے کہ آپ کو رات کی تاریکی میں چند جنازے بنائے جاتے ہیں، ایک نہیں، کئی ایک. کسی کا رخ بصرہ کی طرف کر دیا جاتا ہے، کسی کا رخ مدینہ کی طرف، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ جنازہ چلا گیا وہاں پر دفن ہونے کے لیے، لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد رات کی تاریکی میں نصف شب کے بعد امام حسن، امام حسین اور چند معتمد خاص افراد خاموشی کے ساتھ لے جا کر نجف کے ٹیلے پر ان کو دفنا دیتے ہیں. اور یہ جو تدفین ہے یہ بھی عجیب ہے کہ 100 سال تک، 100 سال، تقریباً 110 سال، یہ جنازہ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ قبر کہاں پر ہے، کس کی؟ علی کی. جیسے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پوشیدہ ہے، اسی طرح سے امیر المؤمنین کی قبر بھی پوشیدہ ہے. بھئی نبی نے تو کہا تھا کہ ان سے محبت کرو، ان سے تمسک کرو، ان کا دامن تھامو. تو وہ کون سی وجہ ہے کہ اس طرح کا رویہ امت کی طرف سے آیا؟ عقل کا عدم استعمال. اور یہ صرف اس زمانے سے نہیں، آج بھی ہے. آج بھی جب کوئی قوم عقل استعمال نہ کرے تو پھر اپنے ہیروز کے ساتھ یہی سلوک کرنے پر تیار ہو جائے گی. اب آپ آگے بڑھیں. امام حسن، امام حسن تو وہ ہے نا جن کے بارے میں خود امت نے احادیث اور آیات کے ضمن میں بہت کچھ کہہ دیا ہے کہ چاہے وہ کھڑے ہوں چاہے وہ بیٹھے، وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کی فضیلت پر کم احادیث نہیں ہے. لیکن وہی امام حسن جب شہید ہوتے ہیں اور ان کا جنازہ آتا ہے تو اس کو تیروں کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اپنے ہی جد کے گھر میں جو کہ ان کی وراثت ہے وہاں پر ان کو دفن نہیں ہونے دیا جاتا، جبکہ پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ وہاں پر دفن ہوتے ہیں جبکہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یعنی اگر آپ اسلامی وراثت کے اعتبار سے بھی دیکھیں، اسلامی وراثت کے حکم کے اعتبار سے بھی، یہ واقعات کیوں جنم لیتے ہیں اور امت کے سامنے یہ تمام واقعات موجود ہیں اور اس کے باوجود ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ واضحات میں سے ہے. اس لیے کہ عقل استعمال کرنے پر تیار نہیں ہے، سوچنے پر تیار نہیں ہے. شریعت کہتی ہے کہ باپ کی جائیداد بیٹے کو ملے گی، بیٹا نہ ہو تو بیٹی کو ملے گی، بیوی کو 9واں حصہ ملے گا، 8واں حصہ ملے گا بیوی کو. اگر بیویاں 9 ہو تو وہ 8واں حصہ 9 میں تقسیم ہوگا. تو نبی کریم کا جو بھی ترکہ ہے وہ تو ملنا چاہیے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، لیکن اس پر قبضہ کسی اور کا ہوتا ہے اور تدفین وہاں پر کسی اور کی ہوتی ہے. جو خود بیٹا ہے، جس کی ملکیت ہے اس وقت یہ شرعی طور پر اللہ کے قانون کی روشنی میں، قرآن کی آیات کی روشنی میں، اس کو نہ صرف اجازت نہیں ملتی بلکہ جنازے پر تیر باران کیا جاتا ہے. امت کیوں یہاں تک پہنچتی ہے؟ اس لیے کہ سوچتی نہیں ہے، اس لیے کہ سمجھتی نہیں ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، عقل استعمال کرنے پر تیار نہیں ہوتی. اب آگے بڑھے. امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو پھر پیک ہے، معراج ہے ان تمام مظالم کے حوالے سے. اور اس کے باوجود آج کا مفتی کیا کہتا ہے کہ جو بھی پاور میں ہوگا وہ خلیفۃ المسلمین ہوگا، اس کے خلاف بولنا، اس کے خلاف قدم اٹھانا جرم ہے.
اس لیے جب کوئی شخص اقتدار تک پہنچ گیا تو اب اس کے خلاف آپ نے کچھ نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اس طرح کا عقیدہ نہیں گڑیں گے تو آپ نے جو مذہب جن ستونوں پر کھڑا کیا ہوا ہے وہ مذہب دھڑام سے گر جائے گا. اب اس مذہب کو ان ستونوں پر کھڑا رکھنے کے لیے آپ مجبور ہیں زانی کو، شرابی کو، بد کردار کو، رشوت خور کو، حرام خور کو، ہر جرم کے ارتکاب کرنے والے مجرم کو اللہ کی مسند پر، چونکہ خلافت اللہ ہی، یہ جو خلافت ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی مسند ہے. اللہ کی مسند پر نبی بیٹھے، نبی کی مسند پر دوسرے لوگ بیٹھے ہیں، تو یہ براہ راست اللہ کی اور اللہ کے بعد رسول کی مسند ہے. اس رسول کی مسند پر آپ اللہ کے دشمن کو بٹھائیں اور کہیں اس کی اطاعت اسی طرح فرض ہے جس طرح سے اللہ کی اطاعت فرض ہے. کیوں؟ جب انسان عقل سے کام نہیں لیتا تو پھر نتیجہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ نجاست کو پاک سمجھ کر کھاتا ہے اور پاکیزگی سے اجتناب کرتا ہے، اس لیے کہ کہیں اس کی دنیا اس کے ہاتھ سے نہ نکلے. یہ صرف ایک طبقے کے لیے نہیں ہے، یہ تمام طبقات کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی ہے. آج کے دور میں بھی ہے، ماضی میں بھی تھا، اور آئندہ آنے والے دور میں بھی ایسا ہی ہوگا. اس لیے مومن کی جو صفات بیان کی گئی ہے وہ ہے المؤمن کیس. مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن کبھی بھی دھوکہ نہیں کھاتا، مومن اپنی عقل استعمال کرتا ہے، مومن کسی کے دھوکے میں نہیں آتا، پرکھتا ہے، درست رستے کا انتخاب کرتا ہے، اور درست رستے کے انتخاب کے بعد پھر اس رستے پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. جو لوگ تھک گئے ہیں وہ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں. اب جو نہیں تھکے وہ بھی ذرا صلوات بھیجیں. عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی یہ جو عزاداری ہے نا، یہ ان تمام خرافات سے انسان کو نکالنے کے لیے، ان تمام خرافات سے، ان تمام کم عقلیوں سے. ہم ہو سکتا ہے عزاداری کے فلسفے کو نہ سمجھیں کہ ہم کیوں اپنا سینہ پیٹتے ہیں، لیکن جب تاریخ میں ایک چیز لکھی جاتی ہے تو آنے والی نسلیں جب اس چیز پر سوچتی ہیں تو ان کے لیے دروازے کھلتے ہیں کہ ہاں یہ اس ظالم کے خلاف نہیں، ہر ظالم کے خلاف اپنے دور میں وہ احتجاج ہے جس کے نتیجے میں کوئی ظالم ظلم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. ہم اپنے کلچر کے مطابق مختلف کام کرتے ہیں. عزاداری سید الشہداء میں ہم نیاز پکاتے ہیں، ہم کالے کپڑے پہنتے ہیں، ہم علم نکالتے ہیں، ہم پاکستان میں اب یہاں پر بھی بعض علاقوں میں شروع ہو چکا ہے ذوالجناح نکالتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ علامت ہیں. علامتیں حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ ہوا کرتی ہیں، خود ہدف نہیں. آپ اگر یہاں سے میلبرن جانا چاہیں تو رستے میں آپ کو مختلف علامتیں ملیں گی جو آپ کو بتائیں گی کہ آپ درست رستے پر جا رہے ہیں. اس علامت کو دیکھ کر آپ رک نہیں جاتے ہیں، کیونکہ وہ علامت آپ کا ہدف نہیں ہے، وہ علامت رہنما ہے اس منزل تک پہنچنے کے لیے. تو علم ہو یا ذوالجناح، علم کیا ہے؟ کربلا میں لشکر حق کے ہاتھ میں موجود وہ علامت جس سے پتا چلے کہ یہ لشکر حسین ہے، وہ علامت ہے نا. نبی کریم کا اپنا لباس کیا ہے؟ وہ بھی علامت ہے. ہمارے علماء ابا قبا امامہ پہنتے ہیں، تو کیا اس کی قیمت کم ہے علم سے؟ نہیں. جس طرح سے علم قیمتی ہے اسی طرح سے نبی کریم کا لباس بھی قیمتی ہے. لیکن جس طرح اس لباس کا پہننے والا ہمیشہ حق نہیں ہوتا، اسی طرح سے ہر وہ آدمی جس کے ہاتھ میں علم ہو وہ بھی حق نہیں ہوتا. اس لیے سمجھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کا لباس پہن کر چور آئے،
عباس کا علم اٹھا کر کوئی ڈاکو آئے، اس لیے حق کو پہچانو۔ امیر المومنین اور معاویہ کا لشکر، جمل کا لشکر آمنے سامنے تھے، ام المومنین کا لشکر۔ ایک صحابی مدینہ سے آیا، گزر ہوا، پتا چلا فلان میدان میں بصرہ کے قریب یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں، نہج البلاغہ میں ہے، جا کے پڑھیے گا۔ قریب آیا، دیکھا ایک طرف ام المومنین ہے، نبی کریم کی بیگم زوجہ، اور ان کے ساتھ طلحہ جیسے صحابی اور زبیر جیسے صحابی، دوسری طرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے اور ان کے ساتھ عمار جیسے صحابی، مالک اشتر جیسی شخصیات اور بہت ساری۔ اب درمیان میں پریشان ہے کہ بھئی وہ درست ہے یا یہ درست ہے۔ آتا ہے امیر المومنین کی بارگاہ میں، عرض کرتا ہے کہ یا علی، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ درست ہے یا یہ درست ہے۔ کیوں سمجھ نہیں آئی؟ وہاں پر بھی اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، یہاں پر بھی آپ اور آپ کے یہ اصحاب ہیں، میں کیسے پہچانوں کہ وہ حق ہے یا یہ حق ہے، وہ درست ہے یا یہ درست ہے؟ فرمایا کہ حق کو پہچاننے کا ذریعہ افراد نہیں ہوتے، ویلیوز کو پہچانو، حق کو پہچانو، اعرف الحق، حق کو پہچانو کہ حق قرآن کی نگاہ میں کیا ہے۔ اگر نبی کریم کے کلام اور اللہ کی آیات کی روشنی میں پہچان سکو کہ حق کیا ہے، تو خود بخود تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ اہل حق کون ہے اور مقابلے میں کون ہے۔ یہ معیار ہے، لیکن اس معیار تک پہنچنے کے لیے عقل کا استعمال شرط اول ہے۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے، دونوں طرف آپ کو علماء ملیں گے، دونوں طرف آپ کو عزادار ملیں گے۔ ایک عزادار وہ ہے جو ذوالجناح لے کر نکلتا ہے صرف چندہ جمع کرنے کے لیے، ایک عزادار وہ ہے جو علم اور ذوالجناح لے کر تو نکلتا ہے لیکن کہتا ہے کہ یہ علامت ہے، میرے زمانے کا حسین اگر آ جائے تو میں تیار ہونے کا اعلان کر سکوں۔ دونوں کی فکروں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ ایک وہ ہے جو اسی ذوالجناح اور اسی علم کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو اس ذوالجناح اور علم کو علامت کے طور پر معاشرے میں پیش کر کے کہتا ہے کہ میرا عقیدہ کربلا سے متصل ہے جو 61 ہجری کا ہے، اور اپنے زمانے کے حسین یعنی مہدی آخر الزمان کے انتظار میں ہوں، اور اس انتظار میں مجھے سواری بھی چاہیے اور تلوار بھی، دونوں لے کر میں اس اجتماع میں نکلا ہوں کہ بتا سکوں کہ اگر وہ نکلے تو میں آمادہ ہوں۔ اب دونوں نے وہی چیزیں پکڑی ہیں، اس نے بھی اور اس نے بھی، لیکن کون حق پر ہے اور کون باطل پر، کس کے لیے یہ پیٹ کا ذریعہ ہے اور کس کے لیے اپنے اس ہدف زندگی تک پہنچنے کا، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ جس میں عقل ہے، جس میں شعور ہے، جس میں ادراک ہے۔ اس لیے نہ ہر مولوی نہ ہر خطیب حق کی علامت ہے، اور نہ ہر عبادت گزار اللہ کی بارگاہ میں مقبول۔ ان معیارات کو سامنے رکھیں اور ان معیارات کو سامنے رکھ کر تولیں کہ کون ان معیارات کے مطابق ہے اور کون نہیں ہے۔ ہم امیر المومنین کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، بڑے فضائل سنتے ہیں، لیکن وہ فضائل صرف واہ واہ حاصل کرنے کے لیے ہیں، نعرے بٹورنے کے لیے۔ نعرے بٹورنا ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب نہیں ہے، علی کی شناخت ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب ہے، علی کی شناخت۔ اور اگر علی کی شناخت نہ ہو تو پھر نعرہ جذباتی رد عمل ہے، آج ایک کا نعرہ کل دوسرے کا نعرہ۔ اس لیے اس طرف کبھی نہ جائیں اس طرف جہاں پر ہم علی تک پہنچ سکیں اور علی کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا سکیں، علی کے اشارے ابرو پر اپنی ناموس اور جان دینے کے لیے اپنے اندر آمادگی محسوس کر سکیں، اپنے اندر جھانکیں۔ ہم اپنے اندر اگر جھانک کر دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے اندر کے ایمان کی کیا صورت ہے۔ کسی اور کو جانچنے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے آپ کو جانچ لیں ہم سب۔ اس لیے اگر ہم کربلا کے اس واقعے کے تناظر میں، ان عزاداریوں کے تناظر میں غور کریں
تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ کربلا کے واقعے کو ائمہ کی سیرت میں اگر ہم تلاش کریں تو ائمہ کی پوری سیرت پہلے سے لے کر آخری تک جد و جہد سے عبارت ہے، مبارزے سے عبارت ہے، ظلم کے خلاف نکلنے سے عبارت ہے، ظلم کے خلاف بولنے سے عبارت ہے، ظالم کی تشخیص سے عبارت ہے، ظالم کے چہرے سے نقاب کھرچنے سے عبارت ہے، لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنے سے عبارت ہے۔ لوگوں کو سلانا ان کا مقصد نہیں ہے، جگانا ان کا مقصد ہے۔ جگانا۔ اگر آپ تمام ائمہ کی سیرت دیکھیں، کوئی امام آپ کو ایسا نظر آتا ہے جس نے اپنی زندگی کی طبیعی عمر پوری کی ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ نہ امیر المومنین، نہ امام حسن، نہ امام حسین، نہ امام زین العابدین، نہ باقی ائمہ، حتیٰ امام حسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام، سب کے سب جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ جام شہادت پرامن لوگ نوش نہیں کرتے۔ یہ جو پرامن کا دعویٰ کیا جاتا ہے نا، پرامن لوگ آرام سے اپنی جان بھی بچاتے ہیں، اپنی فیملی بھی بچاتے ہیں۔ نہ وہ دربدر ہوتے ہیں، نہ وہ جیلوں میں جاتے ہیں، نہ وہ سختیاں بھگتتے ہیں، نہ وہ شہادتیں بھگتتے ہیں۔ وہ اپنا کھانا کھاتے ہیں، مریدوں سے ہاتھ چمواتے ہیں، چٹواتے ہیں اور اپنی دنیا بناتے ہیں۔ ائمہ یہ نہیں کرتے۔ ائمہ کی زندگی میں جد و جہد ہے، ائمہ کی زندگی میں مبارزہ ہے، ائمہ کی زندگی میں بیداری ہے، ائمہ کی زندگی میں جہالت کے خلاف قدم ہے۔ اس لیے کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے اپنی زندگی جیل میں نہ گزاری ہو، شہادت نہ پائی ہو، لیکن اس کے باوجود کیا ان کی اس حرکت میں کوئی کوتاہی آپ کو نظر آتی ہے؟ نہیں۔ ٹھہراؤ نظر آتا ہے؟ نہیں۔ وہ مسلسل جاری ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں، کوئی بات نہیں، اگلے امام وہی سے آگے کاروان کو لے کر چلتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، یہ میں تو بڑا متاثر ہوتا ہوں جب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اس پہلو کو دیکھتا ہوں۔ واقعی میں بہت متاثر ہوتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے ممبروں سے، بیمار کربلا ہے، ہمیں بیمار کربلا پڑھایا جاتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے میدان میں کم از کم بھی 25-26 سال کے جوان تھے، کم از کم، اور اس کے بعد کم از کم بھی 36 سال وہ زندہ رہے، تو یہ ملا کے 60 سال سے زیادہ کی عمر بنتی ہے۔ ان 60 سالوں میں وہ جو بیماری کا عرصہ ہے وہ 5 دن کا ہے، 1 ہفتے کا ہے، لیکن ہم نے 60 سالہ زندگی کو رکھا ایک طرف اور بیماری کے ان ایام کو رکھا ایک طرف، اور پھر ساری زندگی بیمار کربلا بنا دیا۔ لیکن اگر اسی امام سجاد میں، باقی اماموں کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ وہاں پر ایسی صورتحال نہیں آئے، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اسی زندگی میں جس کو ہم نے بیمار بنایا ہے، امام سجاد پر جو پابندیاں تھی کسی امام پر نہیں تھی، کسی امام پر۔ کربلا کا واقعہ ہولناک ترین واقعہ امام سجاد کے دور میں، جیل امام سجاد کے دور میں، گھر کی نظر بندی امام سجاد کے دور میں، یہاں تک کہ لوگ جب سوال پوچھنے آتے تو امام سجاد کے دروازے پر ماشکی بن کر آتے، پانی لے کر آتے، پانی کے ساتھ پانی کا ڈول خالی کرتے ہوئے سوال دیتے، جواب لیتے اور اس کے بعد چلے جاتے، اور پھر وہ سوال دوسروں تک پہنچاتے، جواب دوسروں تک پہنچاتے۔ سختی، اور آپ پریشر دیکھیں، بند فضا دیکھیں، لیکن اس فضا میں بھی امام سجاد کی ایک عجیب سیرت نظر آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس زمانے کے بڑے بڑے دانشوروں سے امام سجاد کا خط و کتابت کا رابطہ رہتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ان کو دین کے اصل ان معارف سے آشنا بھی کرتے ہیں اور دعوت بھی دیتے ہیں، بیدار رہو، وقت آئے تو کھڑے رہنا ہے۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، میں اس میں تفسیر ابھی نہیں بیان کر سکتا، کبھی اس پر اگر توفیق ملی۔ اور دوسری طرف ایک عجیب بات ہے، ہر سال اب اس زمانے میں چونکہ ظلم اتنا زیادہ تھا کہ جتنے بھی اہل البیت کے ماننے والے تھے وہ تتر بتر تھے دنیا کے مختلف کونوں میں، لیکن ان کونوں میں رہتے ہوئے بھی اپنے وقت سے وقت کے امام سے متصل تھے، کسی نہ کسی ذریعے سے متصل تھے۔ تو اب ان کو اکٹھا بھی کرنا ہے،
ان تک میسج بھی پہنچانا ہے، ان کو بیدار بھی رکھنا ہے، ان کے اندر ایمان کی حرارت بھی پیدا کرنی ہے، ان کی فکری تربیت بھی کرنی ہے. اور 30 35 40 سال بہت بڑی مدت ہے. کیسے؟ اس کے لیے منصوبہ بندی اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک دن سال میں جمع ہونے کی تاریخ رکھتے ہیں، اور اس دن وہ تمام لوگ، کوئی تبریز میں ہے، کوئی بصرہ میں ہے، کوئی بغداد میں ہے، کوئی کوفہ میں ہے، کوئی مدینہ میں ہے، سب کو کہتے ہیں اس دن آ جاؤ. کہاں؟ قبر حسین پر، امام حسین علیہ السلام کے حرم میں. اس زمانے میں تو حرم نہیں تھا، اس زمانے میں تو ایک چھوٹیل میدان ہے، اور میدان میں چند قبریں ہیں، لیکن ان سب کی میعاد گاہ قبر حسین ٹھہرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی قبر شعور دینے کا سبب ہے. حسین کی قبر اطہر پر آ کر انسان جہاں معنوی حوالے سے ایمان کی روشنی پاتا ہے، وہیں پر فکری حوالے سے شعور حاصل کرتا ہے. اور سال میں ایک دن، اور وہ دن کون سا ہے؟ 40 کا. اس دور کی بات آئی ہے. یہ جو آج آپ دیکھتے ہیں ساری دنیا سے لوگ جاتے ہیں 40 میں امام حسین کے حرم میں، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تب کی بات ہے. البتہ تب تعداد اتنی ہی کم تھی، آج اتنی ہی زیادہ ہے. لیکن آغاز امام سجاد کے دور میں ہوا ہے. آپ اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو امام سجاد، جن کو ہم بیمار کربلا کہتے نہیں تھکتے، وہ بھی اپنے میدان کے سب سے بڑے مجاہد نظر آتے ہیں. سب سے بڑے مجاہد کس کے خلاف؟ اپنے زمانے کے ظالموں کے خلاف، اپنے زمانے کے ان جابروں کے خلاف. یہ وہ تربیتی سلسلہ ہے جو صرف امام سجاد نے نہیں، ہر دور کے امام نے یہ کام کیا ہے. ہر دور کے امام نے. یہی ذہن میں رکھیں. تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ بات مکمل کر لوں. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ائمہ نے کبھی بھی معجزے سے تبدیلی پیدا نہیں کرنی. اگر معجزے کرنے ہوتے تو اللہ کو نبی بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر اللہ تمام مخلوقات کو مومن پیدا کرتا تو اس کے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھی. جس طرح سے فرشتے تھے سب کو بالکل صاف پاک بنا دیتا، لیکن اللہ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ اس کے اندر ان دو قوتوں کی کشمکش رہے، اور اس کشمکش میں اللہ کی طرف دعوت کے لیے جہاں انسان کے اندر ایک رسول اور نبی کو رکھا ہے، وہیں پر خارج میں 1,24,000 انبیاء کو بھیجا. معجزے سے نہیں، تربیت سے. جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے، معجزہ نہیں. ہم اب بھی معجزوں کی تلاش میں ہوتے ہیں. بھئی معجزوں سے دین آگے نہیں بڑھتا. معجزے کی ضرورت 10 سالوں میں کہیں ایک دفعہ حق کی پہچان کے لیے ہوتی ہے. حق کو پہچان لیا، اب معجزہ تلاش نہ کرو. اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، اپنے زور بازو پہ کھڑے ہو، اور جد و جہد کرو ظلم کو مٹانے کے لیے. نہیں ہے کہ معجزہ امام زمان آئیں گے تو کریں گے، ہم نے تو آرام سے بیٹھنا ہے اور روٹیاں توڑنی ہیں. نہیں، یہ نہیں ہے. دین اس چیز کا نام نہیں ہے. اس لیے ائمہ اطہار علیہ السلام خود ولی زمان ہونے کے باوجود، ولی زمان یعنی کائنات کی ہر چیز جن کے گرد گھومتی ہے، اس کے باوجود، فرشتوں پر تسلط کے باوجود، کبھی بھی انہوں نے معجزوں سے کام نہیں لیا. وہ منتظر ہیں کہ لوگ تیار ہوں، لوگ شعوری طور پر اس منزل تک پہنچیں، اس مقام تک پہنچیں. امام علی النقی علیہ السلام امام علی النقی علیہ السلام کو خلیفہ نے بلایا، چونکہ اس کو خبر ملی کہ امام علی النقی کچھ اس کی نگاہ میں گڑبڑ کر رہے ہیں، لوگوں سے مل جل رہے ہیں. اس کو خوف محسوس ہوا، ساتھ لے کر گیا ایک میدان میں، اپنی فوج سے کہا کہ ایک بڑا میدان سجاؤ، ساری قوتوں کو جمع کرو، سارے فوجیوں کے دستے جتنے بھی ہیں. ایک سٹیج بنوایا، اور سٹیج بڑا اونچا بنوایا، اور امام علی النقی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر لے کر اوپر گئے. اوپر گیا خلیفہ، اوپر سے اب نیچے دیکھ رہے ہیں بھی تقریباً 90,000 فوجی، روایات کہتی ہیں 90,000 فوجی. دکھایا، دیکھ لیا آپ نے میری فوجی طاقت کو؟ فرمایا ہاں دیکھ لیا. اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ دکھا دیا کہ میں اتنا طاقتور ہوں، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا.
امام علی النقی نے قریب جا کر فرمایا کہ تمہیں اپنے فوجی دکھاؤں؟ کہا کہ آپ کے بھی کوئی فوجی ہیں؟ کہا ہاں ابھی دیکھ لو۔ اشارہ کیا، اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا، پردہ ہٹا۔ پردہ ہٹا تو کیا دیکھا؟ زمین و زمان، کل عالم فرشتوں سے مأمور ہے، اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں تیر اور کمان موجود ہے، اور سب کا رخ ان فوجیوں کی طرف ہے۔ دیکھا، ایک دفعہ لرزہ طاری ہو گیا۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہمارے فوجی ہیں۔ تو اب اس کی زبان بند ہو گئی کہ وہ کہے تو کیا کہے۔ فرمایا پریشان نہ ہو، یہ فوجی تمہارے لیے نہیں ہے، مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے، تم اپنا کام کرتے رہو، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ائمہ اگر معجزہ چاہتے، معجزے سے کوئی تبدیلی لانا چاہتے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن معجزے سے آنے والی تبدیلی دیر پا نہیں ہوتی، اور انسان معجزوں کی بنیاد پر معاشرہ نہیں چلاتا بلکہ عقل، شعور اور فہم کی بنیاد پر چلاتا ہے۔ اسلام اس لیے سوچنے، تعقل کرنے، عقل کو استعمال کرنے اور اپنے ارادے سے، اپنے شعور کے نتیجے میں درست رستے کے انتخاب کے بعد اس رستے پر ثبات قدم کا مظاہرہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ صلوات جبر محمد و آل محمد۔ کربلا والے بہت مظلوم ہیں، اور ان کی وہی مظلومیت جہاں ہمارے اندر درد بھرتی ہے، وہیں پر ہمارے اندر ان سے جڑنے کے لیے ایک عشق اور والہانہ پن پیدا کرتی ہے۔ یہ جو آنسو ہے، یہ آنسو ایسے ہی نہیں ہے۔ کل شاید میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آنسو اللہ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے بہتے ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ آنسو عطا نہ ہونا تو ہم شاید کبھی رو نہ سکیں۔ یہ آنسو، انسان جتنا ان ہستیوں سے جڑتا ہے، ان آنسوں کے دروازے اتنے ہی کھلتے ہیں۔ انسان جتنا ان ہستیوں کی پاکیزگی کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا اپنا باطن اتنا ہی زیادہ روشن ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس کو چھوٹے سے واقعے سے ہی اس کے اشک بہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے بعض مراجع کا دیکھا، خطیب نے جیسے ہی کہا کہ زینب سلام اللہ علیہا دربار ابن زیاد میں داخل کی گئیں، جیسے ہی یہ کہا تو وہ مجتہد روتے ہوئے کہنے لگے بس کافی ہے۔ کیوں؟ کہا یہی ایک جملہ تمام دنیا کی مصیبتوں سے بڑی مصیبت ہے۔ جن ہستیوں کے ساتھ ایسا سلوک ہو، ایسا سلوک ہو۔ آپ ذرا شام غریبہ کا منظر دیکھیں، کیسا منظر ہے۔ انسان چھوٹی سی چھوٹی مصیبت کو بھی، جس کو عام دنیا چھوٹی کہے، جب اہل البیت کے پیرائے میں اور ان کے کینوس میں آپ دیکھتے ہیں تو وہ چھوٹی مصیبت بھی بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں، آپ کے اصحاب کی لاشیں میدان کربلا میں موجود ہیں، اور ان لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے ہیں۔ امام حسین کی جسد اطہر کے اوپر نیزے ہیں، تلواریں ہیں، ٹوٹے ہوئے بھالے ہیں، پتھر ہیں، مختلف اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ لشکر کا رخ خیام کی طرف ہوا، جیسے ہی خیام کی طرف ہوا ایک دفعہ خیام میں کوہرام برپا ہو گیا، بیبیاں روتے ہوئے خیموں سے باہر آنے لگی۔ میں نے گنا، دیکھا 26 یا 27 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے جو روتے ہوئے خیموں سے باہر آ رہے تھے، اور سب کے لبوں پر واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ فاطمہ، واہ امہ، واہ حسینہ، اس طرح کے جملے تھے ہر بچے کی زبان پہ۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جب خیمے جلنے لگے تو یہ خواتین ایک ایک کر کے
دو دو کر کے خیموں سے باہر نکل رہی تھی، لیکن ایک خیمہ ایسا تھا جس کے دروازے پر ایک اونچے قد کی خاتون کھڑی تھی، بڑی مضطرب تھی، کبھی خیمے کے اندر جاتی کبھی باہر آتی۔ میں نے پوچھا یہ خاتون بھاگ کیوں نہیں رہی؟ کہا کہ اس خاتون کا بھتیجا اندر خیمے میں ہے لیکن بیمار ہے، اس کو باہر آنے میں دقت ہو رہی ہے اور خاتون خود اکیلے اٹھا کر لا نہیں سکتی۔ میں نے پوچھا یہ ہے کون؟ کہا علی کی بیٹی زینب ہے۔ جب کہا علی کی بیٹی زینب ہے، میں نے غور کیا، کیا دیکھا؟ اونچے قد کی خاتون ہے اور اسی اضطراب میں کچھ خواتین نے ان کی مدد کی اور اس شخصیت کو اٹھا کر لے کر باہر آئے۔ اس اثنا میں آگ اس خیمے تک بھی پہنچی اور وہ خیمہ بھی جل گیا۔ تب میں نے ایک چھوٹی سی معصوم بچی کو دیکھا۔ بچی کیا تھی؟ فرشتہ صفت، ایک معصوم سی ننھی سی پھول۔ میں نے دیکھا اس کے سر پر اور اس کے جسم پر زخم تھے، اس کے دامن پر آگ لگی ہوئی تھی، اس کا چہرہ جھلسا ہوا تھا، اس کے رخسار سیاہ ہو چکے تھے، اس کے کان کی لو پھٹی ہوئی تھی اور خون رس رہا تھا۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں بھاگ کر گیا آگے تاکہ اس بچی کے قریب جاؤں۔ بچی نے جب مجھے دیکھا تو بچی روتے ہوئے بھاگنے لگی۔ میں آگے سے آیا، بچی کو روکا، بچی کو روک کر میں نے اس کے دامن کی آگ بجھائی۔ جیسے ہی میں نے دامن کی آگ بجھائی، بچی نے میری طرف بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھا، گویا پوچھ رہی ہو کہ کربلا میں اب تک جتنے لوگ ہم نے دیکھے وہ مارنے والے تھے، وہ لوٹنے والے تھے، وہ آگ جلانے والے تھے، مارنے والے تھے، لیکن تو پہلا شخص ہے جو آگ بجھانے آیا ہے۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں نے اس بچی کی آنکھوں میں جو یاس اور مایوسی کی کیفیت دیکھی تو میں نے پوچھا بیٹی تم ہو کون؟ کہا میں حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ ہوں۔ میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہارے جسم پر زخم ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ان ظالموں نے ہمارا مقنعہ چھیننا چاہا، ہمارے پردے چھیننے چاہے تو نیزے کی انیاں استعمال کی اور جسم ہمارا زخمی ہو گیا۔ میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہارے رخسار کیوں سیاہ ہو چکے ہیں؟ کہا جب میں نے روکنا چاہا نا تو انہوں نے اتنے تماچے مارے ہیں کہ رخسار سیاہ ہو گئے۔ میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہارے کان کی لو کیوں پھٹی ہوئی ہے؟ کہا ان ظالموں نے میرے بابا کی پہنائی ہوئی بالیاں اس زور سے کھینچی کہ کان کی لو پھٹ گئی اور خون رسنے لگا۔ میں نے پوچھا بیٹی اس عمر میں 3-4 سال کی تمہاری عمر ہے اور بڑی مظلومہ ہو، بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کروں کہ تمہارے ان زخموں پر مرہم رکھ سکوں؟ اس بچی نے کیا کہا؟ کہا کہ ذرا مجھے نجف کا رستہ بتا دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأجل الأكرم۔ سب مل کر ان اشک بار آنکھوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر چند دعائیں مانگے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ اشک بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور قبولیت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ سب مل کر 10 بار اپنے رب کو پکاریے، یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ خدایا آمین کی آواز اونچی رکھیں، چونکہ فرشتوں کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان گڑ گڑائے۔ خدایا ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، بارلاہا ہمارے قلوب کی تطہیر فرما، بارلاہا ہمارے وجود کو نورانی فرما، بارلاہا ہماری معرفت میں اضافہ فرما، ہمیں ائمہ علیہ السلام کی شناخت کی دولت سے مالا مال فرما، ائمہ کے اہداف کی شناخت سے مالا مال فرما، ہمیں ائمہ کے پیچھے چلنا نصیب فرما، ائمہ کے نقش قدم کو آنکھوں سے لگانے کی توفیق عطا فرما، بارلاہا ائمہ کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، بارلاہا مرنے سے پہلے علی کا دیدار نصیب فرما، قبر کی تاریکیوں میں حسین ابن علی کی زیارت نصیب فرما، ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، ہمارے تمام مرحومین کو برزخ کی تمام مشکلات سے نجات عطا فرما،
बारहा महशर की तमाम मुश्किलात से हमें निजात अता फरमा, बरज़ख में भी और महशर में भी बीबी दो आलम का साया हम सबको नसीब फरमा। बारहा इमाम ज़मा के क़ल्ब मुबारक को हमसे राज़ी फरमा। बारहा उन्हीं के नक्श कदम और उनके अहदाफ के लिए जीने की तौफीक अता फरमा। बारहा उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके अंसार, उनके आवान, उनके सिपाहियों में शुमार फरमा। अगर मर जाए तो उनके ज़ुहूर पर हमें ज़िंदगी दोबारा अता फरमा। बारहा उनके दुश्मनों को दुश्मन बनाने और उनके दोस्तों से दोस्ती रखने की तौफीक अता फरमा। बारहा हम सबके अंदर, हम सबके बातिन में नूरानियत की शम्ए रोशन फरमा। बारहा हमें गुनाह से नफरत की ताकत और कुव्वत अता फरमा। बारहा हमें शऊर की दौलत से माला माल फरमा। हमारी औलादों को हिदायत के रस्ते पर साबित कदम फरमा। हमारे मराकज़ को हमारी औलादों की इस्लाह का मरकज़ करार दे। बारहा तमाम बुराइयों से, तमाम इनहराफात से हमें भी, हमारी फैमिलीज़ को भी, हमारी आइंदा नस्लों को भी निजात अता फरमा। हमें हमेशा जुल्म के खिलाफ तैयार रहने की तौफीक अता फरमा। मजलूम की हिमायत की तौफीक अता फरमा। हर जालिम से नफरत और हर मजलूम की हिमायत की तौफीक अता फरमा। बारहा गज़ा के मजलूमीन को जुल्म से निजात अता फरमा और गज़ा पर जुल्म करने वाले तमाम जालिमों को रुसवा फरमा, उनको तबाह व बर्बाद फरमा। हमें उन मजलूमों का साथ देने की तौफीक अता फरमा। जालिमों के खिलाफ बोलने की, कदम उठाने की, कोशिश करने की तौफीक अता फरमा। बारहा जो लोग माली हवाले से तंग दस्त हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बारहा जिनके यहाँ औलादें नहीं हैं, बारहा उन्हें औलाद सालेह नसीब फरमा। बारहा जिनके घर बीमार हैं उन सबको शफाए आजिल और कामिल अता फरमा। जो लोग परेशान हाल हैं, जैसी भी परेशानी है, उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। हमें दुनिया और आखिरत दोनों में दुनिया परस्तों से मुस्तगनी फरमा। हमें हर तरह की परेशानी और इम्तहान में कामयाबी, सुबात कदम और सरबुलंदी अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जिन अजीज़ों ने इन सेंटर्स और इमाम बारगाहों की तामीर में, तरक्की में, तकमील में और इस तरह की मजालिस के इनकाद में दामे दिरमे सुखने जो भी किरदार अदा किया, बारहा उन सब की तमाम कोशिशों को कबूल फरमा और उनकी इन कोशिशों में मजीद बरकत अता फरमा। इखलास के साथ हुसैन इब्न अली की खिदमत की तौफीक हम सबको नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए सब मिलकर ऊंची आवाज़ से वअज्जिल फरजहुम के साथ दुरूद भेजिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।